گزشتہ 3 مہینے سے 5% کے سلسلے میں الیکٹرانکس کے مزدوروں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ 3 مہینہ مسلسل یونین نے سینئر لوگوں سے 5% کے سلسلے میں قانونی اور جمہوری طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے بات چیت کے سلسلہ کو جاری رکھا ہے۔ تاحال وہ جاری رہا، جن میں سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو یونین اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آگاہ کرتی رہی۔ آج بھی کچھ اہم مسائل ہیں جو ہم آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کے مشاورت کے بعد قانونی طریقہ کار سے اس کا حل چاہتے ہیں۔ ہم نے مسلسل 3 مہینے رولز کو فالو کرتے ہوئے، قانون کی اتباع کرتے ہوئے، قانونی ماہرین سے مشاورت کرتے ہوئے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ، سینئر لوگ براہ راست یونین کے موقف نہ سننے کی وجہ سے کما حق ہو وہ یونین کے ابھی تک موقف سے آگاہ نہیں ہوں گے۔ یہ میرا ایک حسن ظن ہے جس کو اچھا گمان کہتے ہیں۔ دیکھیے 5% کبھی اوپر کبھی نیچے، اس میں کسی مزدور کو اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق پرافٹ اور منافع سے ہے۔ جیسا فائدہ ہوگا، جیسا پرافٹ ہوگا، اسی طرح کے یونٹس بنیں گے، اسی طرح کے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ سی پی اے نے اس پہ کوئی سخت رویہ اختیار کیا ہے، نہ مزدور ہمارے سمجھدار ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی اتنا سخت موقف آیا ہوا ہے کہ نہیں ہر صورت میں ہم اتنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ متنازع فی مسئلہ کیا ہے؟ شاید یہ میری آواز اوپر تک پہنچے۔ متنازع فی مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹرسٹیز بنائے جاتے ہیں، جو 2 ورکروں کی طرف سے یونین ان کے نامینیٹ کر کے 2 بندوں کو منتخب کر کے ٹرسٹیز بناتا ہے، اور 2 کمپنی کی طرف سے ٹرسٹیز بنتے ہیں۔ یہ 4 افراد ٹرسٹیز بنتے ہیں تو پھر 5% کے تقسیمی معاملے پر یہ آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں۔ آڈیٹر کا کام تقسیم کرانا نہیں ہے، آڈیٹر کا کام ہے کہ آڈیٹ کر کے مکمل آپ کو دے کہ آپ کی یہ پرافٹ ہے اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ آپ اپنے تمام ورکرز کے جو 5% لینے کے قانونی حقدار ہیں، ان کا ایک فہرست بنا کر ان تمام اماؤنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے یونٹ بنائیں گے۔ پھر یونٹ بنانے کی صورت میں از خود سے وہ یونٹ جو ہے مزدور پر مسلط نہیں کریں گے، بلکہ مزدوروں کی نمائندگی کرتے ہوئے سی بی اے کے جو ٹرسٹیز عہدیدار ہیں ان کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوگی، اور میٹنگ میں تمام پروسیجر ان کو بتائیں گے، تمام طرح کے صورتحال سے آپ اس کو آگاہ کریں گے، اور قانون اور رسم و رواج کے تحت اگر ان کا مشورہ درست اور ٹھیک ہے تو اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، تاکہ ورکر کی بے چینی دور ہو اور تنازع نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ گزشتہ 6 مہینے سے مسلسل ہم فیکٹری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیلنس شیٹ دو۔ کیا دو؟ اونچی آواز میں کہہ دو، بیلنس شیٹ ہمارے حوالے کر دو، ہم بیلنس شیٹ پر ایک نظر ڈال کر مطمئن ہو جائیں۔ پھر جو اماؤنٹ آپ دے رہے ہیں، جو کیٹیگریز آپ بنا رہے ہیں، وہ ہمیں آگاہ کریں اور صحیح طرح سے ہم اس کو سمجھ پائیں اور پھر مزدور کو سمجھائیں۔ اگر مناسب ہے، درست ہے، معقول ہے تو ہم دستخط کر دیں اور آپ کو اجازت دیں کہ آپ وہ ڈسپیوٹ کر دیں۔ لیکن انہوں نے
اس طریقے کے بجائے آمرانہ نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کے شقوں کی مخالفت ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے عمل سے ہے، ان کے رویے سے ہے، لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ سی بی اے کی مکمل موقف سننے کے بعد سی بی اے کے جو مطلوبہ چیزیں ہیں وہ انہیں دے دیے جاتے اور مکمل حساب و کتاب سے انہیں آگاہ کر دیا جاتا، اور اس کے بعد یہ ڈسپیوٹ ہوتا۔ مسئلہ 5 روپے 10 روپے کا نہیں ہے، مسئلہ سسٹم کا ہے، آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں، مسئلہ قانون کا ہے، آپ قانون کے مطابق نہیں، مسئلہ بیلنس شیٹ کا ہے، آپ مکمل بیلنس شیٹ دینے سے رائے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ ہے تنازع کا۔ تو ہم اپنے سینئر لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ انہیں وہ احساس دلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ سی بی اے کی موقف کو جان لیں اور قانونی طریقے سے یونین کو مطمئن کریں اور مطلوبہ کاغذات ڈاکومنٹس جو معاہدے کے تحت آپ نے دینا منظور کیا ہے وہ دے دیں۔ اس کے بعد یونین جو ہے مزدور کو آگاہ کر کے آپ سے وہ مطلوبہ رقم طلب کرے، لیکن آپ یہ راستہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مسئلہ پیچیدہ بنتا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ تنازع کی طرف جا رہا ہے، اس سے صنعتی تنازع پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا صنعتی تنازع پیدا نہ کیا جائے اور سی بی اے کے ساتھ پھر سے میٹنگ کر کے مطلوبہ کاغذات ڈاکومنٹس دے کر صحیح طرح سے یونین کو مطمئن کر دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ فوراً اور فی الفور حل ہو جائے۔ یہ ہمارا ان سے مطالبہ تھا، ابھی بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ مطمئن ہے آپ؟ جی بالکل، ہمارا یہ مطالبہ ان سے تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ جنرل سیکرٹری غلام محمد ہو یا آپ میں سے کوئی اور، لیکن یونین کا مطالبہ یہی ہے، یہی رہے گا۔ کسی فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یونین کی سسٹم پہ گفتگو کر رہا ہوں، یونین کے دستور پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یونین کا دستور یہ ہے کہ آپ اسی طریقے کو فالو کریں گے، اس کے بعد تنازع نہیں ہوگا، ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو تنازع پیدا ہو جائیں گے۔ ہم نے کمپنی کو لیٹرز لکھے، ہم نے ان سے مطالبہ کیا اور یہ مطالبہ وقتاً فوقتاً ہم ان سے کرتے رہے۔ جب ہماری میٹنگ اور ان کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے بعد پھر انہوں نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا، لیٹر کے ساتھ اس بیلنس شیٹ جو یہ کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 17 اور 18 کی فوٹو اسٹیٹ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے مجھے بھیج دیا کہ یہ بیلنس شیٹ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، لہٰذا آپ کر لیں۔ تو اس کے جواب میں ہم نے اس کو لیٹر لکھا، اس لیٹر کو سنیے۔ بخدمت جناب فیکٹری مینیجر صاحب، الیکٹرانکس ہب و پورکاسٹ، عنوان بحوالہ آپ کا خط مورخہ 28/2/2022، اس سلسلے میں سی پی او آپ سے مندرجہ ذیل پوائنٹس پر گفتگو کرنا چاہتی ہے، میٹنگ کرنا چاہتی ہے۔ پوائنٹ سنیے۔ نمبر 1، آپ کی طرف سے ارسال کردہ بیلنس شیٹ پر سی بی او کے تحفظات ہیں جن کو دور کیا جائے۔ تحفظات یہ تھے کہ ہمیں وہ 2 چیزیں قبول نہیں، پوری کتاب دیں۔ تحفظات ہمارے کیا تھے؟ وہ 2 صفات نہیں بلکہ پوری کتاب دیں۔ 2 صفات میں مسئلے کا حل نہیں، پوری کتاب میں مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس کے سیاق کو بھی دیکھیں گے، اس کے سباق کو بھی دیکھیں گے، سیاق و سباق کے بعد مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، کسی بھی مسئلے کے سیاق اور سباق کو نہیں دیکھیں گے تو قرآن مجید کی بھی کئی آیات سے آپ صحیح معنی اور مطلب اخذ نہیں کر سکتے، کیونکہ معنی اور مقصد اخذ کرنے کے لیے آگے کو بھی دیکھنا ہے، پیچھے کو بھی دیکھنا ہے، بیچ والے ایک ٹکڑے سے آپ کوئی بھی مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے۔ تو 2 صفات آپ ان کے بیچ میں سے نکال کر بھیج رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اس پر ہمارے تحفظات ہیں، اس کو دور کیا جائے۔ اس سلسلے میں فوری طور پر سی بی او سے میٹنگ کا انعقاد کیا جائے تاکہ اس مسئلے کو باہمی مشاورت سے حل کیا جائے۔ پھر کمپنی نے دوبارہ سے ہمیں میٹنگ کے لیے کال کی اور اس میٹنگ میں ہم نے کافی گفت و شنید کے بعد جب ہم نے اس پہ زور دیا کہ یہ کتاب ہمیں دیں، پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے، قانون اجازت نہیں دیتا،
کہ ہم اس کو آؤٹ کریں، قانون اجازت نہیں دیتا، ہم اس کو بیلنس شیٹ جو ہے آپ کے حوالے کر دیں کتابی صورت میں۔ پھر ہم نے ایک وکیل سے جو قانونی ماہر ہے، لیبر میں اس کے تعلقات ہیں، ہم نے اس کے ذریعے قانونی لیٹر اس کو لکھوایا اور کوشش اور وہ ساری چیزیں ان کو بتا دی۔ وکیل نے کہہ دیا کہ قانوناً یہ یونین کا حق ہے کہ آپ اس کو دیں جب اس کا مطالبہ کریں۔ جب ہم نے وہ قانون ان کے سامنے رکھا تو جناب موصوف نے ہم سے یہ بات کی کہ یہ کتاب بھی ہم آپ کو دیں گے، ابھی آپ 5% جو ہم نے تقسیم کیا ہے یہ لے لو، کتاب ہماری یہ بک کی صورت میں چھپے گی دسمبر میں۔ کب چھپے گی؟ دسمبر میں جب یہ چھپ کے آئے گی ہم آپ کو دے دیں گے۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی ہمارے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ جب تک یہ کتاب چھپتی نہیں ہے، جب تک اس کتاب پر دستخط نہیں ہوتے، جب تک گورنمنٹ اس کتاب کو منظور نہیں کرتا، اس سے پہلے آپ کسی قسم کی 5% تقسیم کرنے کے قانوناً مجاز نہیں ہے۔ تو جب آپ کی یہ کتاب نہیں چھپی ہے تو آپ ٹرسٹیز کی میٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ کی یہ کتاب چھپی نہیں ہے تو آپ یہ کیٹاگریز کیسے بنا رہے ہیں؟ تو اس پر موصوف کے پیشانی سے پسینے چھوٹتے ہوئے ہم نے محسوس کیے اور مسکراہٹ ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، لیکن معقول کوئی جواب قانونی لحاظ سے نہ دے پایا۔ اس وجہ سے پھر ہم نے اس کو تجویز دی۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ فی الفور آپ تمام ورکرز کے درمیان جو کیٹاگریز ہے اس کو ختم کر دیں۔ ماضی میں بھی ہم نے کیٹاگریز کو ختم کرائے تھے، ہمارا وہی مطالبہ ہے کہ آپ کیٹاگریز کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ کیٹاگریز کو ختم کرنے کے ہمارے پاس قانونی جواز نہیں۔ ہم نے اس پر بحث کر کے بتا دیا کہ ماضی میں بھی ہو گیا ہے، کیونکہ آڈیٹر آپ کو آڈٹ کر کے دے گا۔ ٹرسٹیز کا کام ہے کہ ٹرسٹیز آپ مل کے ایک چیز کو آپ کیٹاگریز کی صورت میں رقم متعین کریں گے، قانوناً ٹرسٹیز کو یہ اختیار حاصل ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے آڈیٹر سے رابطہ کریں گے، آپ کو بتا دیں گے۔ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ آپ آڈیٹر سے خود میٹنگ کریں، ہم آپ کی میٹنگ کرواتے ہیں۔ گورنمنٹ کے آڈیٹر جو ہمارے آڈٹ کر چکے ہیں ان سے آپ کی ہم میٹنگ کراتے ہیں، آپ ان سے میٹنگ کر لیں۔ ہم نے کہا بھی تاریخ دے دو، کل ہمیں بلا لو، ہم آنے کے لیے تیار۔ ہمیں کسی سے میٹنگ کرنا ہے یا کسی سے مزدور کے لیے بات کرنے میں کوئی شرم کوئی جھجک محسوس نہیں ہے، آپ رکھ لیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں اب چھوڑیں، پھر ہم اور آپ کیوں ہیں؟ اگر پھر تیسرے لوگوں کو ہم بلا کے اور آپ کے ساتھ میٹنگ کراتے ہیں پھر ہم ٹرسٹیز آپ ٹرسٹیز کیوں ہیں؟ ہم نے کہا کہ نا ابھی اسی جگہ پہ جس پر ہم آپ کو لانا چاہتے تھے۔